سکنس کیئر سسٹم کرتے ہیں. ہیلتھ از انوائرمنٹ, ہیلتھ از ایجوکیشن, ہیلتھ از کمیونٹی پار. اور جب تک ہمارے, لیکن چونکہ یہ نہ سرکار میں سوچ ہے نہ کسی اور سطح پر ہے, تو اس وجہ سے یہ سارا آوے کا آوا جو ہے. بٹ آئی وڈ اگین سے ریسورسز آر این امپورٹنٹ ایشو, بٹ ہمیں نان مٹیریل ریسورسز کی طرف دیکھنا پڑے گا, جہاں سے ہمیں لیڈرشپ ملے گی, جہاں سے ہمیں ویژن ملے گا, جہاں سے ہمیں. لیکن سرکار جو ہے مولانا عباس صاحب, اس میں ایشو یہ آ گیا ہے کہ شاید بہت زیادہ ایلیٹسٹ ہو گئی. ان کے لیے اچھے ہاسپٹلز بھی موجود ہیں, ان کے لیے باہر جانے کی فیسلٹی بھی موجود ہے. میں ان پالیسی ساز سرکار کے اداروں کی بات کر رہا ہوں جس کے اندر سیاسی اور غیر سیاسی دونوں قسم کے ادارے آتے ہیں. اگر آپ آرمی کے حوالے سے دیکھیں تو ان کا ایک اپنا ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے جس کے اندر بنیادی سہولیات جو ہیں وہ اپنے پرسنل کو, اپنی فیملیز کو اویلیبل کر کے دیتے ہیں. جو بیوروکریٹ ہیں, جسے پالیسی بنانی ہے, جو سیاستدان ہیں, اس کے لیے تو حکومت کے بجٹ کے اندر پروویژن ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو گیا اور جناب کی طبیعت ناساز ہوگی تو جناب جو ہے وہ باہر جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا, ہمارے جو مذہبی امور کے منسٹر ہیں ان کے اوپر حملہ ہوا, بڑا ایک اندوناک واقعہ تھا, کنڈم کرنے والی بات تھی. ان کی تو ٹانگ میں گولی لگی تھی, تو وہ میرے خیال میں آپ کے ہاسپٹل میں تھے, اس میں انفارمیشن کریں. لیکن جس گارڈ کو گولی لگی تھی گردن میں, وہ شاید کسی اور, وہ آپ کے ہاسپٹل میں نہیں تھا. The God died. I'm not saying کہ وہ اس وجہ سے اللہ کو پیارا ہو گیا کہ ان کے ہاسپٹل میں نہیں تھا, بٹ I'm saying کہ شاید بہتر کیئر اس کو مل سکتی تھی. تو غریب کا بچہ کسی اور جگہ جاتا ہے, امیر کسی اور جگہ جاتا ہے, یہ مسئلہ آ گیا. پرائرٹیز اس وجہ سے سیٹ نہیں ہو رہی. دیکھیں, ایک چیز طلعت صاحب آپ کو ماننی پڑے گی کہ آپ کی سوسائٹی ساری کی ساری جو ہے وہ بڑی تیزی سے طبقات میں تقسیم ہو گئی. ایک طبقہ وہ ہے کہ جو غربت کی لکیر سے بہت نیچے چلا گیا ہے اور اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہے. صحت تو بعد کی بات ہے, اس کے لیے کھانا مشکل ہے. اور جو ذمہ داری ہے وہ اس میں دوسری بات کہی ہی نہیں جا سکتی, وہ حکومت کی ہے. اور اس لحاظ سے اگر کمزوری ہے تو وہ پالیٹیشنز کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, تو بات وہی آئے گی کہ ایک کمٹمنٹ نہیں ہے ان لوگوں کی کہ جو فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں. ہم اس سٹیج پہ آ کے, آج جس سٹیج پہ کھڑے ہیں, یہاں پہ اب صرف پولیٹیشنز کو بھی بلیم ہم شاید نہ کر سکیں. ہماری ساری کی ساری سوسائٹی جو ہے وہ ایک ایسی ریس لگی ہوئی ہے کہ وہ کہیں تھمنے کا نام نہیں لے رہی. جو لوگ بہتر پوزیشن میں ہیں وہ تو شفا سے آ کے علاج کروا سکتے ہیں. جو ایک دیہات میں بیٹھا ہوا آدمی ہے وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ شفا کا دروازہ کھول کے اندر آ سکے. اور جو مجھے ایکسپیرینس ہوا ہے اس آفس میں آنے کے بعد, کیونکہ اس آفس میں ایک چیز آپ کو ملتی ہے کہ کامن آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور روزمرہ کے مسائل آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے. جو یہ ڈاکٹر صاحبان اپنی اپنی دکانیں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسپیشلی جو ماں اور بچے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے پرائیویٹ ڈاکٹرز کے حوالے سے, آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. آپ آنکھوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے, اور کس طریقے سے آپریشن کیے جاتے ہیں اور کس طریقے سے پہلے اسٹیج پہ ڈالتے ہوئے کس طریقے سے وہ فیس جو ہے وہ وصول کی جاتی ہے. یہ سوسائٹی کے پرابلمس ہیں. اور اگر پولیٹیشنز نے اپنا رویہ تبدیل نہ کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ پھر ایسا انقلاب ہو کہ جس کا لیڈر کوئی نہ ہو, لیڈر لیس انقلاب, لوگ باہر نکلیں. دیٹ از انارکی. اچھا, اگر ہم اویئرنیس کی بات کریں, اگر اویئرنیس ہم کرتے ہیں, کیمپین لانچ کرتے ہیں ایگریسولی, تو آپ کے خیال میں موجودہ نظام جو رسپونڈ کرے گا؟ میرا خیال ہے کہ موجودہ نظام کو اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ ایک دن میں تو ٹھیک نہیں ہونے والا. ڈیفینیٹلی ہر سیکٹر میں لوگوں کو لیڈرشپ لینی پڑے گی اور لوگوں کو فوکس کرنا پڑے گا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. اور میرا خیال ہے سوسائٹی میں دیر آر ملینز آف پیپل. میں اس بات کو نہیں مانتا کہ ہماری سوسائٹی جو ہے نا وہ اس میں کچھ ہیرے اور جواہرات ختم ہو گئے ہیں. میرا خیال ہے دیر آر ملینز آف ڈائمنڈ سٹنگ, موقع نہیں ان کو دینے کو خود تیار. ریسورس تو ہے, اور اتنا بڑا ہاسپٹل کنٹینیوسلی چل رہا ہے وداؤٹ گورنمنٹ سپورٹ, وداؤٹ اینی انٹرنیشنل سپورٹ, اور اپنے ثوابدید پہ چلایا ہے اور ساتھ پور پیشنٹ کی ہیلپ بھی کی ہے. پچھلے سال اتنے سے ہاسپٹل نے 60 کروڑ روپے کی غریبوں کی ہیلپ کی ہے. مجھے ذرا فگر تو لا کے دکھائیں گورنمنٹوں کے ادھر ادھر سے یہ ایشوز. کہ آپ اگر امریکہ کی بھی آپ ڈبیٹ دیکھ لیں ہیلتھ کیئر کے اوپر, ہمارے یہاں پہ تو افغانستان اور نام نہاد ایف پیک پالیسی جو ہے وہ بڑی کیپچر کر رہی ہے ہیڈ لائنز, ان کے ٹاپ لیول پہ بھی بڑا کنسرن ہے. لیکن جو کنسٹیچوئنسی ہے ان کو ہیلتھ کیئر کی ڈبیٹ کی طرف کھینچے چلے جا رہی ہے. اور پبلک کا جو پریشر ہے,
اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ نجی شعبے کے اندر اچھے کام کرنے والے جتنے بھی ہوں، ریاست کا رول جو ہے وہ ریپلیس نہیں، متبادل نہیں ہو سکتا. ویژن، ڈائریکشن، انسٹیٹیوشن. اگر آپ کو آغاز کرنا ہو ریاستی اداروں کے اندر رہتے ہوئے کہ ہیلتھ کیئر کو کہاں سے ریفارم کرنا ہے، تو کہاں سے ریفارم کریں گے؟ فیڈرل گورنمنٹ کی طرف دیکھیں گے، پروونشل حکومت کی طرف دیکھیں گے، ناظمین کی طرف دیکھیں گے؟ ویئر وڈ یو اسٹارٹ؟ ٹو ٹیل یو ٹروتھ، شروع میں میرا یہ خیال تھا کہ یہ ڈیولوشن کے ساتھ شاید بہت سارا ریولوشن آ سکتا ہے. ہوا یہ کہ یہ نظام، اس کو اگر آپ کاغذ پر دیکھیں تو بڑا زبردست نظام ہے. انفارچونیٹلی ہم نے اسے جو ہے نا، جیسے پنجابی میں کہتے ہیں اتکڑتا، یا جیسے اردو میں کہتے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر، یا ہاچ پاچ قسم کا ہم نے ایک سسٹم لایا، جس کی وجہ سے ہم اس طرح سے ڈلیور نہیں کر سکے جس طرح سے، بلکہ سسٹم پہ شاید تھوڑا سا اور بوجھ پڑا ہے. طلعت صاحب، میں چھوٹی چھوٹی آرگنائزیشنز میں کام کر چکا ہوں، اور میں نے دیکھا ہے کہ اس آرگنائزیشن میں سب سے زیادہ سیاست ہوگی جس میں سیاست کو ٹاپ موسٹ لیول پر، اور میں نیگیٹو میننگز میں سیاست کو استعمال کروں، جہاں ٹاپ موسٹ لیول کے اوپر سیاست کو انکریج کیا جاتا ہے. جہاں آپ کی ٹاپ کی لیڈرشپ انسیکیور نہیں ہے، جہاں آپ کی ٹاپ کی لیڈرشپ کرپٹ نہیں ہے، وہاں نیچے کوئی کرپشن کر ہی نہیں سکتا. بیکاز یو سٹنگ ہیئر ایگزیکٹلی نو کہ آپ کے کیمرے کس اینگلز پر ہیں، اس کے پیچھے کیمرہ مین کیا کر رہا ہے. یو آر دی ماسٹر آف دس فیلڈ. Now, if you bring in those who understand how and what is to be done at what time, I am sure you can solve this issue. جیسے میں نے آپ کو کہا، پرابلم تو ڈائگنوزڈ ہے. ہم یوں کر رہے ہیں کہ ہم، اگر آپ کسی بھی سیٹ اپ کو دیکھ لیں، میں اس سیٹ اپ کی بات نہیں کرتا، ہم ہیلتھ منسٹر کس کو لگاتے ہیں؟ اس کو ہیلتھ کا کچھ پتا ہوتا ہے، اس کو مینجمنٹ کا کچھ پتا ہوتا ہے. وہ اپنے ساتھ سیکٹری کس کو لگائے گا؟ جس کے ساتھ اس کی بنتی ہے، جو اس کے آرڈرز اوبے کرے گا. پھر وہ سیکٹری صاحب نیچے کس کو لگائیں گے؟ جو اس کی ٹیم کے ممبرز ہوں گے. پرائیویٹ سیکٹر میں چونکہ کنسیڈریشن نفع نقصان آپ کا اپنا ہے، اس لیے آپ کا اس میں اسٹیک ہے. میں آپ کو بتاؤں، کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہ دیکھا تھا کہ میرے کچھ دوست ہیں جو اچھے جیسے ایچیسن میں اور ادھر ادھر پڑھے، انہوں نے مجھے کہا یار اب ایچیسن کالج جو ہے یا ایڈورڈز کالج پشاور جو ہے، ان میں بھی بڑی انحطاط آ گیا ہے. تو میں نے ان کو ہنستے ہوئے کہا اس لیے کہ اب ہمارا گورنر صاحب کا بیٹا جو ہے، وہ پہلے وہ ایچیسن میں آتا تھا، اب وہ امریکہ جاتا ہے. تو چونکہ ہمارا سٹیک نہیں ہے ان انسٹیٹیوشنز میں، تو کون جانتا ہے کہ کیا کر رہا ہے. طلعت، اس کا ایک حل دیکھیں، جیسے میں نے کہا کہ ہم پاکستان کو یا اپنی چیزوں ایک دن میں تو ٹھیک نہیں کر سکتے. سولوشن اس کا جو اس وقت میں ایز اے ہیلتھ کیئر سیکھا ہے، میں نے پاکستان سے سیکھا ہے کرنے کے بعد، کہ اگر آپ نے اس وقت ہیلتھ کیئر کو ٹھیک کرنا ہے، جتنے بھی آپ کے چھوٹے سے لیول سے بڑے لیول تک گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں، جیسے آپ نے کہا، آئی ایگری ود یو کہ الٹیمیٹ اسٹیٹ نے اس کو ٹھیک کرنا ہے. جتنے بھی گورنمنٹ کے بی ایچ یو، ڈی ایچ کیو، تحصیل ہیڈ کوارٹر جو بھی ہیں، ان کو لوکل عوام کے سپرد کر دیں، اور انہیں کہیں کہ جی یہ کمیٹی اس تحصیل ہیڈ کوارٹر کو نہ ناظم چلائے گا، نہ فیڈرل گورنمنٹ چلائے گی، نہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ بورڈ کریٹ کریں، اور اس کے لوگ جو اس علاقے کے کمیونٹی کے لوگ ہیں انہیں کو وہاں بٹھا دیں. آپ دیکھیے گا کہ ایوری ڈی ایچ یو ول بیکم شفا ان 10 years. ایوری تحصیل ہیڈ کوارٹر ول بی امپرووڈ. میں وہ جب بات کر رہا تھا نا کہ ایک محلے کی ڈسپینسری اسی کانسیپٹ پہ چل سکتی ہے، ایک محلے کا چھوٹا سا کلینک کمیونٹیز کے ہاتھ میں، بنیادی طور پر کمیونٹیز کا. بنیادی طور پہ وہ جو میں نے جواب دینا تھا وہ تو انہوں نے دے دیا کہ جب تک آپ لوکل لیول پہ معاملات کو حل کرنے میں لوکل لیول پہ لوگوں کو انوالو نہیں کریں گے، صورتحال بہتر نہیں ہوگی. لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ میں ایگری نہیں کرتا ان کے ساتھ. اس نے بہت ڈیلیور کیا ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کوئی کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا. اس میں بہت کرنے کی صلاحیت اور گنجائش موجود ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اگر ہم حالات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہو سکتے ہیں یا نہیں، تو میرا جواب ہاں ہے. Okay, I need to close the program on that. I need to close the program on a yes on this note. لیکن thank you very much ڈاکٹر ظہیر صاحب، فیاض صاحب، غلام عباس صاحب. ناظرین، یقیناً ہر کسی کی کوتاہی ہے، میڈیا کی بھی کوتاہی ہے کہ ہم نے ان ایشوز کو ہائی لائٹ نہیں کیا. اب یہ ایک علیحدہ بحث ہو سکتی ہے کہ یہ کوتاہی کیوں ہوتی ہے، لیکن جہاں تک ہیلتھ کے مسئلے کا تعلق ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، دنیا میں اس کے اندر حل موجود ہے. فیاض صاحب نے جو عدد شمار کوششیں ہیں، امریکہ اور کیوبا کا موازنہ جو ہے وہ انتہائی مفید موازنہ ہے. ریسورسز کی ضرورت نہیں ہے، وہ بعد کی اسٹیج میں چاہیے. کمٹمنٹ کی ضرورت ہے، ویژن کی ضرورت ہے، اور ان تمام سبجیکٹس کو ڈیوالو کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں تک لے جانے کی ضرورت ہے، لوگوں کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ معاملہ خود ہی طے کر لیں. حسین کی طرف سے آج صرف یہی کچھ جواب دیجیے. اللہ حافظ.